جب دو آدمی ایک ہی وقت میں دعوت دیں تو ان میں سے نزدیک تر دروازے کی دعوت قبول کرو۔ اگر ان میں سے کوئی پہل کرے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ آدمی آپس میں ایسے ہیں جیسے کنگھی کے دانے۔ ہوشیار آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا اور سست آدمی کا خراج گزار۔ دغا کی روٹی انسان کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کار اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ وہ انسان جو کہ ایک بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر آپ کاٹتا ہے۔ جس نے قناعت کو چھوڑا وہ کبھی غنی نہ ہوا۔ جو آدمی تم سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑو۔ ہرگز کوئی آدمی موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر وثوق ہوگا۔ جلد باز آدمی اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ بدگو تین آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ جو آدمی خدا کو بھول جاتا ہے خدا اس کو اپنی پہچان بھی بھلا دیتا ہے۔ غیبت سننے والا آدمی غیبت کرنے والوں میں داخل ہے اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل۔ جو آدمی جلدی سے ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب نہیں دے سکتا۔ جو آدمی اپنے اقوال کے ساتھ حیا رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں رہتا۔ جس آدمی نے تمہیں ذلیل سمجھا ہے اگر تمہیں عقل ہے تو بے شک اس نے تمہیں فائدہ پہنچایا۔ سب سے زیادہ مصیبت اس آدمی پر ہے جس کی ہمت بلند، مروت زیادہ اور مقدرت کم ہے۔ سب سے زیادہ احمق وہ آدمی ہے جو دوسروں کی ذیلی صفات کو تو برا سمجھے اور خود ان پر جمع رہے۔ جب انسان کا خلق اچھا ہو تو کلام لطیف ہو جاتا ہے۔ جو آدمی چھوٹے ہاتھ سے دیتا ہے وہ لمبے ہاتھ سے پاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ میرے گھٹنے کے زخم کو 7 برس ہو گئے ہیں، ہر طرح کا علاج کیا پر آفاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس میں سے پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا
چنانچہ ایسا کرنے سے گھٹنے کا زخم ٹھیک ہو گیا۔